शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम मुजरिम कौन अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे की एक कहानी लाती है। कहानी दरिंदगी की, सफाकियत की और रिश्तों की पामाली की। टीम मुजरिम कौन पहुंची है आज मुल्तान, जहां 9 जुलाई 2024 को एक इंतहाई संगीन वाक़या पेश आता है कि जहां एक हवा की बेटी का कत्ल किया जाता है ससुराल में, जो कि शुरू में रंग दिया जाता है कि ये एक ख़ुदकुशी है, लेकिन यहाँ कत्ल होता है एक बेटी का, एक बहू का, एक बहन का और साथ साथ एक माँ का। और एक ऐसी माँ जो कि 6 माह की हामला थी और उसके बाद उसका मज़लूम बाप चीखता है, चिल्लाता है, आवाज़ें उठाता है और फिर जाकर FIR दर्ज होती है। लेकिन उसके बाद फिर वो अदम एतमाद का इजहार करता है मुल्तान पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर। और उसके बाद यहाँ सराहा जाना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, मरियम नवाज़ शरीफ को, क्योंकि वो भी एक खातून है और सानिया ज़हरा भी एक हवा की बेटी थी। और इस केस को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब टेकअप करती है। एक हाई लेवल JIT तरतीब दी जाती है और उसकी तफ्तीश पर फिर इस केस को चलाया जाता है। और आखिरकार आज इस केस में ये मोड़ आता है कि मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सज़ा दी जाती है। तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो सानिया ज़हरा कत्ल केस में वो शख्स है, वो बहादुर शख्स है कि जो अपनी बेटी, जिसने उसे खून से सींचा था, जिसे पाला था, पोसा था, बड़ा किया था और उसके बाद उसे रुखसत किया था। और उसके बाद जब उसको उसकी लाश मिली तो उस वक्त भी वो कहीं हद तक मुतमईन था कि उसे हुक्म रब्बी समझा। लेकिन जैसे जैसे हक़ाइक़ सामने आए तो फिर वो खड़ा हो गया उस जुल्म के ख़िलाफ़। तो उससे बात करने की कोशिश करता हूँ, वो लफ्ज़ जमा करने की कोशिश करता हूँ जो मैं सवाल उनसे कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बादशाह साहब, क्या कहेंगे कि ये सारा वाक़या 9 जुलाई 2024 में मैं आपको लेके जाना चाहूँगा। मुझे पता है ये बहुत तकलीफ़ देह है, लेकिन आज सानिया ज़हरा वो एक सानिया ज़हरा नहीं है जो आपकी बेटी थी, बल्कि हमारे माशरे में कहा जाता है कि बेटी सांझी होती है। तो आज आपको बात करनी पड़ेगी दूसरी सानिया ज़हरा के लिए कि जो मुल्क हर घर में एक मौजूद है। क्या कहेंगे उस दिन क्या हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ जिसने थ्रू आउट इस केस को अपडेट किए रखा और लोगों तक वो हक़ाइक़ पहुँचाए जिनसे लोग नावाकिफ़ थे। जैसा कि आपको मालूम है कि सानिया ज़हरा को ससुराल में ससुरालियों ने मुश्तरका मिल के कत्ल करके और उसकी लाश को ख़ुदकशी का रंग देने के लिए उसको पंखे से लटकाया। जिस वक्त ये ख़बर मुझ तक पहुंची और जब वो तस्वीर मैंने वायरल की और यकज़बां पूरी दुनिया में उसके लिए आवाज़ उठाई गई, उस फ़ोटो को देखकर कोई मेरा वाकिफ़ नहीं था, सिर्फ़ वो फ़ोटो सबका वाकिफ़ हो गया और उस फ़ोटो की वजह से दुनिया में आवाज़ उठाई गई कि ये इस तरह ख़ुदकशी नहीं होती, ये मार के लटकाने की कोशिश की गई है। उस पे जब मैंने अपनी कानूनी कार्रवाई शुरू की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े अल्लाह ने मेरी मदद की। उसमें ठीक है 16 महीने में 8-8 घंटे अपनी बेटी के कातलों के साथ कोर्ट कचहरी थानों में खड़ा रहा। शाह साहब, यहाँ मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा ताकि मैं तफसील से जान सकूं और मुझे भी और मेरे नाजरीन को भी समझने में आसानी हो कि जैसे ही आप ये केस करते हैं, आप ये मतलब टेकअप करते हैं अपनी बेटी का केस और आप कहते हैं कि अब मैं इंसाफ लूँगा सानिया ज़हरा के लिए, तो मुल्तान पुलिस पे आप अदम एतमाद का इजहार करते हैं, जिसकी वजह से मतलब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस केस को टेकअप करती है और वो एक इनिशिएटिव लेती है और एक JIT तश्कील दी जाती है। क्या कहेंगे ये सारा वाक़या क्या था? देखें, मेरे मौक़िफ़ में और मेरे मुल्ज़मान के मौक़िफ़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अब मेरे मौक़िफ़ में और मेरे मुल्ज़मान के मौक़िफ़ में फ़र्क था। मैं एक चीज़ सोशल मीडिया पे बता रहा था। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं उन्हें माँ कहा जाता है। और माँ क्या शख्सियत होती है कि जो बच्चे को 9 महीने अपने बतन में पालती है, अपने खून से सींचती है, उसके बाद उसे पैदा करती है और उसके बाद उसे चलना सिखाती है, उसे बोलना सिखाती है, उसे इस दुनिया में रहना सिखाती है। और उसके बाद जब 20 साल की वो उस बच्ची को जवान करती है तो फिर जो कि हमारा मुआशरा जैसे कहता है उसे रुखसत करती है। उस माँ से जिसने 20 साल अपनी बेटी को पाला, पोसा, जवान किया और उसके बाद उसे
رخصت کیا اور اس کے بعد اس کا وہ ظلم دیکھا جو شاید وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی. تو ایسی عورت سے، ایسی ماں سے بات کرنے کے لیے وہ لفظ کہاں سے لاؤں، لیکن مجبوراً مجھے بات کرنی پڑے گی، وہ لفظ چننے پڑیں گے تاکہ جو دوسری مائیں ہیں، جو دکھ اس ماں نے جھیلا وہ شاید کوئی اور دوسری ماں نہ جھیلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو مطلب ہماری تعزیت قبول کریں کہ وہ بیٹی، وہ آپ کی بیٹی نہیں تھی، وہ اس پورے معاشرے کی بیٹی تھی. ثانیہ زہرا اس پاکستان کی بیٹی تھی. آج جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہے. کیا معاملہ تھا کہ جب آپ ثانیہ زہرا کا رشتہ کرنے لگیں؟ میں تھوڑا سا پس منظر سے جاننا چاہوں گا کہ آخر ثانیہ زہرا تھی کون، تاکہ مجھے بھی اور میرے ناظرین کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو. تو کیسے یہ شادی ہوئی؟ رشتہ آیا تھا ہمارے پاس، ان لوگ لڑکے والوں نے ایک عورت کو بھیجا تھا رشتہ لینے کے لیے. بہت عزت احترام کے ساتھ رشتہ، بہت چاہت کے ساتھ مانگا گیا تھا. بیٹیوں کے رشتے جس طرح سے آتے ہیں، رشتہ عزت کے ساتھ، انتہائی چاہت کے ساتھ مانگا گیا تھا. پھر ہم لوگوں کو بھی ان کی چاہت اور جو ہماری شرائط تھیں وہ سب ہم لوگوں کو صحیح لگی تھیں، جس وجہ سے یہ رشتہ ہو گیا. لیکن ان لوگوں میں تھوڑا سا ہماری یہ غلطی ہے کہ ہم لوگوں نے، جیسے ہم خود تھے، ہم نے ان کی اتنی جانچ پڑتال نہیں کی. شرم میں رہ گئے ہم لوگ کہ ہم بیٹی والے ہیں، اور وہ اگر رشتہ لینے کے لیے کسی بیٹی کا آ رہے ہیں تو کوئی ظالم نہیں ہوتا. مطلب آپ نے یہ سوچا کہ اگر کوئی رکھ رکھاؤ سے محبت کے ساتھ ہماری بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہے تو مطلب ہمیں دینا چاہیے. مطلب جو ایک پراپر انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس خاندان کی آپ نہ کرا سکیں. ہم سرائکیوں میں کہہ لیں یا ہم میں یہ ہے رواج کہ لکھ پڑھ کی جاتی ہے. جو چیزیں ہم نے لکھ پڑھ کی شرائط رکھی تھیں انہوں نے فوراً قبول کی تھی وہ. اور چاہت بہت تھی، مطلب کہ آپ ایسے تو کہ بیٹی کسی کی بھی فالتو نہیں ہوتی ہے. بالکل. وہ چاہت، وہ محبت، وہ عزت دیکھ کر یہ رشتہ ہوا تھا. ان کو جلدی تھی بہت زیادہ. تو ادھر سے اسد شاہ صاحب نے بھی کہا کہ ہر چیز میں نے دیکھی ہے، ہمیں صحیح لگے ہیں. ہمارا یہ تھا ذہن کہ اگر یہ کوئی 2 نمبر لوگ ہوں گے یا کچھ ہوگا ان کے ذہن میں تو سب سے پہلی بات ہوتی ہے جو لکھ پڑھ کی جاتی ہے وہ اس سے ہی پیچھے ہٹ جائیں گے. لیکن انہوں نے ہماری ہر شرط قبول کی، جس وجہ سے ہمیں بہت صحیح لگا رشتہ. اچھا، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جب یہ رشتہ ہو جاتا ہے، یہ سارا شادی کا واقعہ مطلب ہوتا ہے، لازمی سی بات ہے وہ خوشیوں کا ایک ٹائم تھا. مطلب آپ نے بھی اپنے ہر طریقے سے، کیونکہ جو اولاد ہوتی ہے انسان، ماں باپ سب کچھ اسی کے لیے کرتے ہیں، سب کچھ دیا لیا اور ایک اچھے طریقے سے رخصت کر دیا. اس کے بعد کیا معاملات ہوئے؟ ثانیہ کی رخصتی سے پہلے جب اس کا جہیز گیا، ماشاءاللہ سے اس کا، آپ لوگوں کو نے بھی سنا ہوگا، وہ روم جو تھا اس کی ایک ایک چیز وہ ثانیہ کے جہیز کی تھی. جی. جب اس میں ایل سی ڈی گئی تو ایل سی ڈی پر ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی ثانیہ کی، اس پر اعتراض اٹھایا گیا. تو اس کے اوپر وہیں پہ ہی ثانیہ نے کہا کہ ماما اس بندے نے مجھے ابیوز کی ہیں اور وہ مجھے نا کہہ رہا ہے کہ تمہاری ایل سی ڈی چھوٹی ہے. 3 دن کے بعد شادی تھی. ہم پھر ان کے گھر گئے، ان کے پیرنٹس کے پاس گئے. اس کے جو جیون شاہ صاحب تھے انہوں نے بیٹے کو ہمارے سامنے بہت زیادہ لڑا کہ تم نے اس طرح کی بات کی کس طرح سے ہے. اور اس کو داماد جو تھا ہمارا اس کو کہا کہ علی رضا کو کہ معافی مانگو. وہ بات وہیں ختم ہو گئی. پھر شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، سب کچھ بہت اچھا چلا. اس کی 15 کو ثانیہ 14 دسمبر کو ثانیہ کی بارات گئی تھی اور 25 جنوری کو 14 دسمبر کو بارات گئی تھی اور 15 دسمبر کو ثانیہ کا ولیمہ تھا اور 25 دسمبر کو ثانیہ کا ان لوگوں نے گاؤں میں دوسرا ولیمہ رکھا تھا. 25 دسمبر تک سب کچھ بہت اچھا رہا. 25 دسمبر کی رات اس نے پہلی دفعہ ثانیہ کو مارا اور ثانیہ سے موبائل لے لیا. تو تب تک تو ہمارے حالات، میرا آنا جانا تھا ان کی طرف. جی تو ناظرین، اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جیسے کوئی بھی میچ ہوتا ہے اس کا ایک مین آف دا میچ ہوتا ہے، تو اس کیس میں جو مین آف دا میچ ہیں وہ ایڈوکیٹ شہریار صاحب ہیں. تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے جانتے ہیں آخر یہ سارا واقعہ کیا تھا، کون سا ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ جہاں لگا کہ آج شاید جیت مطلب انسانیت کی ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم. شہریار صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. کیا کہیں گے کہ یہ کیا واقعہ تھا؟ یہ واقعہ تھا جی ایک انسانیت کی جیت کا. یہ واقعہ تھا ہمارے اس ملک کے عدالتی نظام کی جیت کا. یہ واقعہ تھا ہمارے اس
فوجداری نظام میں جدت کی جو شہادتیں ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانے کا واقعہ تھا. اور جہاں تک آپ نے پوچھا کہ کیا ٹرننگ پوائنٹ تھا اس کیس کا، میں آپ کے چینل کی وساطت سے اس مرد مجاہد کو اس وقت خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اس وقت موقع پر گیا، جو کہ پنجاب پولیس کا. اچھا، میں یہاں شہریت روکوں گا تاکہ ناظرین کو بھی وہ آسانی ہو. مطلب جب 9 جولائی 2024 کو یہ واقعہ ہوتا ہے، مطلب ایک ہوا کی بیٹی، ایک ماں، ایک بہن، ایک بہو اور ساتھ وہ 6 ماہ کا بچہ جو کہ شاید ابھی بطن میں تھا، اس نے دنیا میں آنا تھا، اسے آنے نہ دیا گیا. ایک ایسا دلسوز واقعہ رونما ہوتا ہے جبکہ پوری دنیا کے سامنے مطلب ایک ڈھول بجایا گیا کہ خودکشی ہے، خودکشی ہے، خودکشی ہے. آپ جب یہ کیس لیتے ہیں کیا سوچا تھا؟ دیکھیں، یقیناً جس کیس میں چشمدید شہادت نہ ہو تو پروسیکیوشن کو یا مدعی کے وکیل کو اس کیس کو چین سے چین لنک کرنی ہوتی ہے. سرکمسٹینشل ایویڈنس میں سب سے اہم چیز عدالت کے لیے ہوتی ہے کہ ایک سرکمسٹانس دوسرے سرکمسٹانس سے جڑا ہو، چین سے چین بنے اور وہ ملزم کی نیک تک جا کے پہنچے. اگر وہ چین کہیں سے بریک ہے تو وہ جو سرکمسٹینشل ایویڈنس کا یا وہ سزا کا کیس نہیں بنتا. الحمدللہ ہم لوگ جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے، جو اس میں ہمارے پی ایف ایس ٹیم ہے، پنجاب پولیس ہے، انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا انویسٹیگیشن سٹیج پہ کہ انہوں نے ان لنکس کو، اس شہادت کو کلیکٹ کیا، پریزرو کیا. اور ہم نے اس شہادت کو اپنے گواہوں کے ساتھ، ہم نے جب عدالت میں ایک پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے شہادت پیش کرنے کا، اس میں کئی داؤ پیچ بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو اس سارے عمل سے گزرتے ہوئے ہم اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے. اب شہریت میں وہ ضرور پوچھوں گا کہ وہ جو میں نے سوال کیا جو اپنے انٹرو میں، کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ جہاں آ کے آپ کو لگا کہ شاید انشاءاللہ یہ جیت ہماری ہوگی، یہ جیت انسانیت کی ہوگی، یہ جیت ہر بیٹی کی ہوگی. لیکن میں کیونکہ یہ فیصلہ 2 دن سے یہ سوشل میڈیا پہ اس کی خبر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے، بچیاں بہت خوش ہیں، جو ان میرڈ ہیں وہ بہت خوش ہیں، جو بچیاں میرڈ ہیں اپنے سسرالوں میں ہیں، جو کہ خوف کے سائے میں اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، وہ بہت خوش ہیں. مائیں خوش ہیں اپنی بچیوں کے بارے میں، والد خوش ہیں. تو اس وقت ہمارے جو یہ ہمارا کیونکہ ایک ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم کا ایک نظام ہے ہمارے انڈو پاک میں، تو میں مختلف سوالات ہو رہے ہیں آپ جس طرح آپ کر رہے ہیں. میں آج صبح ایک بات سوچ رہا تھا کہ کریڈٹ گوز ٹو دیٹ پرسن آف پنجاب پولیس ایس ایچ او نیو ملتان جس نے اس وقت فیصلہ کیا. سب سے پہلے اس نے ملزمان فریق سے پوچھا، کیونکہ یہ وقوع ہوا تھا ملزمان کے گھر میں. جی، ملزمان فریق کا موقف یہ تھا کہ جب ہم نے دروازہ کھول کے دیکھا تو یہ اس کی ناش لٹکی ہوئی ہے. تو ایس ایچ او نے اس وقت یہ کویسچن کیا کہ کیا آپ میں کسی گھر والے نے اس ناش کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں. انہوں نے پوچھا جی کیا آپ نے اس کے والدین کو اطلاع دی؟ انہوں نے کہا جی ہم نے بھی اطلاع دی. اس نے سب سے پہلے پی ایف ایس ٹیم کو بلایا. اس نے کہا جی کوئی بھی اندر نہیں جائے گا جب تک پی ایف ایس ٹیم. دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ آف دس کیس. میں آج صبح سوچ رہا تھا کہ اگر وہ اس وقت فیصلہ نہ کر پاتے تو ہم اس کیس کا یہ فیصلہ نہ دیکھ پاتے، کیونکہ وہی وہ ٹائم تھا جب پی ایف ایس ٹیم موقع پر آئی. اس نے وہاں 436 تصاویر لیں ہائی ڈیفینیشن کیمراز کے ساتھ. انہوں نے گردن پہ اس کپڑے کا، اس کے نوٹس، اس کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے ڈی این اے پریزرو کرنے کا، ٹچ ڈی این اے کرنے کا، اس بچی کا ویٹ، اس کی لینتھ. پھر میں کچھ چینلز پہ بتا رہا تھا، آپ دیکھیں وہ جو کپڑا ہے وہ اگر کھچے گا تو آپ عام طور پہ ہمارے کپڑے کی کھچائی ہوتی ہے تو دھاگے جو ہیں تھوڑا سا وہ کھچ جاتے ہیں. تو دیر ور سو مچ ایویڈنسز ان دس کیس کہ جس کی وجہ سے الحمدللہ ہم لوگ کامیاب ہوئے. سب سے پہلی بات میں پیرنٹس کو، بیٹیوں کے پیرنٹس کو یہ پیغام دوں گی کہ جب آپ بیٹی دینے لگے نا، بلا جھجک، بلا خوف، بلا شرم نہ ایک ایک چیز کی جانچ پڑتال کریں. ہر چیز کی جانچ پڑتال ہونی بے حد ضروری ہے، کیونکہ آپ اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہے ہوتے ہیں. بیٹیاں کسی کی بھی فالتو نہیں ہوتی. ماں باپ سے غلطیاں ہوتی ہیں، سب ماں باپ جتنے بھی ہیں دنیا میں ماں باپ، وہ جب بیٹیوں کے دیتے ہیں اگلے بہت اچھے بن کے آتے ہیں، بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، بہت خواہش لے کر آتے ہیں، تو ہم بیٹیاں ان کے دیتے ہیں.
لیکن یہ چیز ہے کہ ہماری جہاں پر غلطی ہے, ہماری سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم نے ان کو نہیں, ان کی اتنی پتہ نہیں کیا. ہم نے کہا مطلب جو ہماری درگزر کرتے گئے ہر درگزر کرتے نہیں, جیسے وہ معاملہ ہوا تھا پہلا, اس کے بعد 25 دسمبر کو جب وہ پہلی دفعہ 25 دسمبر کو جب ہوا, میں ثانیہ کی طرف گئی تو ثانیہ نے تب مجھے بتایا, 2 دن کے بعد میں گئی ثانیہ کو ملنے, تو ثانیہ نے مجھے تقریباً بتایا ماما اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا. تو میں اس سے وہاں پر بولی, میں نے کہا کیوں ہاتھ اٹھایا, میں اس سے بات کرتی, کہتی نہیں آپ بات نہیں کریں گی بات بڑھ جائے گی. اور اسی طرح سے ثانیہ کے گھر میں کبھی آدھی رات کو مجھے کال آ جاتی تھی علی رضا کے نمبر سے, علی رضا کی خود کی بھی کال آ جاتی تھی کہ ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا ہے پڑا اور آپ آئیں. یہاں سے محل سے 5 منٹ کی بھی ڈرائیو نہیں ہے, تو میں رات کو 3 بجے جا رہی ہوں ادھر. ثانیہ کو کہنا کہ چلو, لڑتی تھی میں, وہ بندے نے پاؤں پڑ جانا, اس نے بیوی کے پاؤں پہ سر رکھ لینا, میری آنکھوں دیکھی یہ چیزیں یہاں پڑی, اور پھر اگلے دن صبح آنا ہمارے پاس دونوں میاں بیوی نے کہ نہیں ماما اس سے غلطی ہو گئی تھی. اسی طرح کرتے کرتے وہ پریگننٹ ہو گئی. اس کی شادی کے 6 منتھس کے بعد ثانیہ یکم محرم کو آئی. مار پیٹ ان کی چلتی رہی, تو لیکن کچھ ثانیہ بتاتی تھی کچھ نہیں تھی بتاتی ثانیہ. جب یہ یکم محرم کو آئی اپنی ساس سسر اور علی رضا کے ساتھ, ہسبینڈ کے ساتھ, تو اس نے مجھے کہا کیونکہ ہمارا یہاں پر محرم ہوتا ہے, کافی بڑا محرم ہوتا ہے, ہم لوگوں کے ہوتا ہے کہ بیٹیاں پہلا محرم خاص طور پہ ماں باپ کی طرف کریں. ان لوگوں نے صبح لیڈیز مجلس تھی نہیں آنے دیا اس کو. پھر انہوں نے شام کی جب مجلس آئی تو ثانیہ نے مجھے کہا کہ ماما مجھے پاپا کو بلائیں, میں نے پاپا سے بات کرنی ہے. امام بارگاہ میں ہمارے وہاں پر اسد گئے, تو اس نے باپ کو کہا کہ مجھے روک لیں, میں نے واپس نہیں جانا. تو ایک بیٹی آپ کو اتنے بھرے مجمع کے اندر یہ بات کر رہی ہے, تو اسی ٹائم میں نے ثانیہ کی ساس کو کہا, میں نے کہا آپ محرم تک اس کو نا یہاں پر رہنے دیں. تو انہوں نے اجازت دے دی. یہ لوگ چلے گئے. 1 گھنٹے کے بعد علی رضا کا مجھے گالیوں بھرا اور دھمکیوں بھرے میسج آ گئے کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی ہے, آپ نے اس کو روکا یہاں پر. ان سے کہا نہیں آپ نے کہ میں نے اپنی بیٹی بیچی نہیں ہے, میں نے اپنی بیٹی رخصت کی ہے؟ سب کچھ وہ بہت آپ دیکھیں, جس نے یہ کام کر کے بھی مطمئن ہیں وہ لوگ, اور وہ ہمیں جس دن فیصلہ تھا اس دن وہ لوگ ہمیں وکٹریاں دکھاتے رہے ہیں, تو وہ انسان کس طرح کا ہوگا؟ مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ اتنے زام میں اس وقت بھی تھے کہ جس دن نہیں, یہ انہوں فیصلہ نے آیا ہاں, اور وہ انہوں نے یہ شادی پلاننگ سے کی تھی, اسی لیے وہ اس پلاننگ کے تحت وہ چلتے رہے. انہوں نے پھر ثانیہ پریگننٹ تھی, 4 محرم کو انہوں نے ہمیں نوٹس بھجوا دیا کہ اپنی بیٹی کو ہم تمہاری بیٹی نہیں بساتے ہیں, اپنا جہیز یہاں سے اٹھواؤ. ہم لوگ, میں نے اس کو کہا, میں نے کہا محرم ہے, 10 محرم گزر جائے, سب بڑے آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ثانیہ کو تم سے شکایت ہے, کیوں شکایت ہے؟ بہرحال 10 محرم گزر گئی, ان کا کوئی رابطے ہم سے نہیں ہوئے. انہوں نے 9 ربیع الاول والے دن اپنے بیٹے کی شادی کر دی, نکاح کر دیا بیٹی کا, اپنے ہی رشتہ داروں میں, انہی کے ہی رشتہ دار ہیں. یہ جو مدیحہ نامی خاتون؟ نہیں, مدیحہ پہلی بیوی ہے. یہ آپ کو پتا تھا پہلے نہیں, کہ اس کی شادی ہوئی نہیں, وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ساری سٹوری. اس لڑکے کا انہوں نے اپنے بیٹے کا, پوری برادری نے, وہ ہمارے پاس سب تصویریں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں کہ جو اس کا نکاح کیا انہوں نے, پوری برادری, ماں باپ سب, کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ بچی پریگننٹ ہے, وہ بیٹے جیسی چیز پیدا کرنے لگی ہے. ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے نا کہ بیٹی ہو رہی ہے, اور وہ اس کو کیونکہ 7واں مہینہ تھا, ان کو پتہ تھا. اور میری ساس بھی ان کی منتیں کرتی رہیں, ثانیہ کی دادی ماں, کہ آپ شادی روک دیں, کیوں آپ شادی کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, ہماری تیاریاں ہوگی, ہماری برادری کی لڑکی آ رہی ہے. بہرحال انہوں نے وہاں نکاح کر لیا, کوئی رابطے نہیں, کچھ بھی نہیں. اسی دوران ثانیہ کی پھر ڈیلیوری ہوئی, یہیں پہ ہی ہوئی ڈیلیوری. وہ بھی ثانیہ نے اس کو, کیونکہ وہ اس کا میاں تھا, کب ثانیہ کے رابطے تھے, وہ بتاتی نہیں تھی مجھے, لیکن اس کے رابطے تھے. اور جو بھی ہے ثانیہ گھر بسانا چاہتی تھی, جو لڑکی کی سب سے بڑی غلطی ہے. یہاں پر میں پیرنٹس کو یہ بات, خصوصی ماؤں کو کہوں گی کہ بیٹیوں کو پہلے دن سے ہی اپنے لیے بولنا سکھائیں. ثانیہ نے اپنی آواز بند کر دی تھی, اس کا پریشر اتنا تھا, اس کا خوف اتنا تھا بندے کا, پتہ نہیں اس نے اس کو ہپنوٹائز کیا ہوا تھا یا کیا چیز تھی. ثانیہ اپنے لیے آواز نہیں اٹھاتی تھی. جو دوسری جے آئی ٹی بنی اس میں صہیب اشرف صاحب جو آج کل ڈی پی او سرگودہ ہیں وہ, اور نوید ارشاد صاحب جو ایس ایس پی فیصل آباد ہیں, انہوں نے ساری چیزیں دیکھیں. میں آپ کو بتاؤں, پہلے دن کلیئر ہو گیا تھا. فرینزک نے جب وہاں 400 فوٹو ویڈیو اور وہ نمونے لیے, وہ
چیزیں DNA کی سیمپل لیے, وہ سارا پنجاب فورینزک لیبارٹری کے پاس گئی. میرے موقف کو اس وقت تسلیم کیا گیا جب فورینزک کی رپورٹ آئی, جس میں واضح ہو گیا کہ یہ قتل ہے, یہ خودکشی نہیں ہے. اس پہ پھر پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی ٹیم نے, عظمیٰ بخاری اور ہنا پرویز بٹ نے پریس کانفرنس کی اور اس میں اناؤنس کیا کہ یہ قتل ہے, خودکشی نہیں ہے. اب رہی بات عدلیہ کی, عدالتوں میں ہم ایک ایک چیز ثابت کرتے آئے ہیں, ایک ایک چیز پروو کی ہے, اور میرے مخالفین کوئی چیز پروو نہیں کر سکے. وہ اپنی خودکشی پروو تو کرتے, ان کی کوئی چیز میں سچائی نہ تھی. اب جو فیصلہ آیا ہے, ہر بندے نے کہا ہے کہ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے کہ کسی کو انصاف ملا ہے, یعنی کہ عدلیہ کا قد کاٹھ بڑھا ہے, وقار بلند ہوا ہے, پاکستان کا امیج ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف بڑا ہے. اور یہاں دیکھیں, میں عدلیہ کا, پنجاب پولیس کا, فورینزک کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے حقائق پر مبنی چیزیں ثابت کی, پروف کی ہم نے عدالت میں. اور یہ قتل دیکھیں, مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی جب لوگ ماننے, دیکھیں فیکٹس اینڈ فگر سے آپ کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ کیا عدالتیں کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ کوئی فورینزک یا ہماری پولیس کی تفتیش بچوں کا کھیل ہے؟ سب نے پروو کیا. آپ میرے لیے دیکھیں, مجھے دیکھیں, میں 3 بچے 7 مہینے میں, میرے 22 سال کا بیٹا, 21 سال کی بہو اور 20 سال کی یہ ثانیہ زہرا, میں ان 3 بچوں کی لاشیں اپنے کندھوں پہ رکھ کے میں عدالتوں میں دھکے کھاتا پھرتا رہا. میں نے نہ کوئی سفارش کروائی, نہ کوئی رشوت دی, نہ سر رسوخ استعمال کیا. میری بیٹی کا فیصلہ مجھے دیکھیں, ابھی ہائی کورٹ پڑا ہے, سپریم کورٹ پڑا ہے, انہوں نے جانا ہے ملزمان نے اپنی داد رسی کے لیے, میں وہاں بھی پروو کروں گا. اور میں شکر گزار ہوں عدلیہ کا, ہائی کورٹ کے جج صادق خرم صاحب کا, عبدالعزیز صاحب کا, سیف اللہ ہنجرا صاحب کا, محسن علی خان صاحب کا. میری ان سے کیا واقفیت ہے یا میری ان سے کیا تعلق داری ہوگی؟ ان سب نے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر میرٹ پر فیصلہ کیا ہے. جی تو ناظرین, اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ ثانیہ زہرا کی خالہ ہیں. ہمارے معاشرے میں خالہ کو ماسی کہا جاتا ہے, ماسی کا مطلب ماں جیسی. اور جب یہ سارا واقعہ ہوتا ہے 9 جولائی 2024 کو, تو اس کو بھرپور طریقے سے رنگ دیا جاتا ہے کہ یہ ایک خودکشی ہے. اور جب ایک مظلوم باپ اپنی بیٹی کی لاش, جس کو ایک سرخ جوڑے میں رخصت کیا تھا, اس کو ایک لاش کے طریقے سے واپس گھر لاتا ہے, تو ہمارے ہم مسلمان ہیں تو جو آخری رسومات ادا کی جاتی ہیں تو اس میں غسل بھی دیا جاتا ہے. تو جب وہ غسل وہ خالہ, وہ ماسی, وہ ماں جیسی دیتی ہے, تو جب وہ دیکھتی ہے وہ ساری وہ باڈی کو, اس میت کو, تو وہ جو ایک کوہرام برپا ہوتا ہے. اور وہ جو ماتم ہوتا ہے وہ پھر صرف پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں ہوتا ہے, کیونکہ ایک بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہیں گی وہ مجھے واقعہ, وہ جو دن, مطلب بہت تکلیف دہ ہے کہ میں آپ کو وہ دوبارہ سے یاد دلاؤں, لیکن یہ ایک شاید ہمارا ایک فرض ہے کہ وہ ہم یاد کر کے دوسری ماؤں کو بتا سکیں. تو وہ کیا تھا, وہ ذرا بتائیں. جس وقت ثانیہ زہرا کو دیکھنے اس کے گھر لینے اس کو گئے, بالکل دماغ میں کوئی اس ٹائپ کی کوئی بات نہیں تھی. ہینگ بھی دیکھ لیا, سب کچھ ہو گیا, تب بھی یہ شک نہیں آیا کہ اس کو اوپر اتنا تشدد کیا ہوگا یا اس کے ساتھ کوئی مرڈر والی کوئی بات ہوئی ہوگی. سب کچھ دیکھنے کے باوجود دماغ مان نہیں رہا تھا. اتنے تلخ حقائق جو ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہے تھے. دماغ سن تھا, مجالس چل رہی تھیں, اس دوران اس کا آنا, سب کچھ. پھر ایک دم غسل کا اہتمام شروع ہوا. جب ہم نے غسل کرنے لگے, اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ لیڈیز غسل دیا کرتی ہیں, پہلے اس کی ٹانگوں کے اوپر نشان تھے, رسیوں کے نشان تھے, اس کی مٹھیاں اتنی سخت بند ہوئی ہوئی تھیں کہ غسل کے وقت تک کیا ٹائم ہو چکا تھا باڈی کو کہ وہ نہیں کھل سکیں. بال اس قدر الجھے ہوئے تھے کہ اس کی پونی بڑی مشکل سے, جب سر دھلایا ہے تو بڑی مشکل سے پونی اتاری گئی ہے. نیل تھے پوری باڈی پر, آنکھ کے پاس, اور خاص طور سے جو گردن کے اوپر نشان تھا اور اس کی جو زبان اور جبڑا, وہ تو فیس ہے نا جو سامنے نظر آ رہا تھا. ہم لوگ جب روتے رہے, جب باڈی آئی, منہ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے, سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. یہ تو سٹوریاں سنتے تھے, ہمیں یہ کبھی زندگی میں نہیں سوچ سکتے تھے کہ گھر کے اندر اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں جو فلموں ڈراموں میں دیکھتے سنتے تھے. بہرحال جس وقت دینے لگے, جیسے ہی میں نے پشت پلٹی, کیونکہ جس طرح سے پوری غسل دیا جاتا ہے فرنٹ پہ, پھر کروٹ کی جاتی ہے,
کروٹ کے اوپر اتنا بڑا تازہ سرخ رنگ کا بہت بڑا نشان بیک پر, اس پہ تو ایک دم سے رونا شروع ہو گئے ہم لوگ. میں نے کہا یہ کیا چیز ہے, یعنی ہمیں پتہ تھا وہ مارتا ہے, اور تھوڑے بہت نشانات ظاہری بات ہے اس چیز کو کرتے تھے کہ لڑائی ہوئی, جھگڑا ہوا, جیسے فوراً ہی اس نے وہاں پہ بولنا شروع کر دیا کہ میری کل لڑائی ہوئی سالار کی وجہ سے اور یہ ہوا اور وہ. لیکن وہ بہت عجیب اور بالکل ان ایکسپیکٹڈ چیز تھی جو اس کی کمر پہ ہم نے دیکھی. اس کی وجہ سے بہت مطلب دل پریشان ہوا. اس کے بعد جب پھر سارے غسل کا اہتمام ہو گیا, پھر میں نے وہاں پر کچھ خود تصاویر لی, حالانکہ نہیں بنتا تھا, دل نہیں مان رہا تھا, مگر میرے کچھ لیکن وہ ضروری تھیں. جی میرے کچھ فرینڈز ہیں, ٹریکنگ پوائنٹ بالکل بالکل, جس سے اسد عباس شاہ صاحب کو وہ طاقت ملی, بالکل جس کی وجہ سے انہوں نے وہ انصاف کے لیے ایک علم اٹھایا, اور آج یہ جو کیس جیتے ہیں یہ وہ ایک ثانیہ زہرا کا کیس نہیں ہے. میری کچھ ڈاکٹر فرینڈز ہیں, ان سے میں نے پوچھا وہیں پر, اس نے کہا یہ بہت ہی اہم پوائنٹس ہیں, ابھی اسی وقت یہ تصاویر لو. وہ جو تھی, اچھا ہمیں بہت یقین تھا کہ فورینسک بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, ہر چیز تو مطلب سامنے آئے گی, ہماری ان چیزوں کی کیا اوقات ہے, یہ تو بس ہم اپنی یادگیری کے طور پہ رکھ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ اینڈ میں جا کر ہر چیز بک جائے گی اور ہماری یہی چیزیں جو ہم نے یادگیری کے طور پہ رکھی تھی وہ ہمارے کام آئیں گی, اور وہ بہت سالڈ پوائنٹس بن جائیں گے اور بڑے ایویڈنس کے طور پر کام آئیں گی وہ سب چیزیں. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ جو معاملہ تھا, یہ سارا معاملہ میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا, یہ جو ثانیہ زہرا یہ ایک ٹیسٹ کیس بن چکا ہے. ثانیہ زہرا مطلب بیٹی, پاکستان کی بیٹی. تو آج یہ جو کیس جیتا ہے وہ ثانیہ زہرا نے کیس جیتا ہے, پاکستان کی ہر بیٹی نے کیس جیتا ہے. دیکھتے رہیے مجرم. جی تو ناظرین اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ ہمارے سینئر رپورٹر ہیں روہی کے, جو کہ کورٹ کو کور کرتے ہیں, ان کے کیسز کو کور کرتے ہیں. اور اگر ملتان کا یہ معروف قتل کیس ثانیہ زہرا کی اگر بات کی جائے تو اس کا ڈے فرسٹ سے 9 جولائی 2024 سے اور آج فیصلہ آنے تک اگر ہم دیکھیں تو ایک ایک چیز کو یہ کور کر چکے ہیں. تو ان سے جانتے ہیں آخر سارا معاملہ کیا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماہر عمران کیا کہو گے, مطلب آپ موسٹلی سارے کیسز جتنے بھی کورٹس میں آتے ہیں اس کو کور کرتے ہیں, تو دوسرے کیسز میں اور اس کیسز میں کیا فرق دیکھتے ہو؟ دیکھیں, سب سے پہلا فرق تو اس میں جو وائرل ہونے والی تصویر تھی, جیسے فرانزک کی ٹیم گئی اور وہ تصویر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی, یہ ایک پہلی خودکشی تھی میں نے جو اپنی زندگی میں دیکھی ہے, جو کہ بیٹھی ہوئی جو خودکشی ہے, یعنی بیٹھ کے خودکشی. آپ کو پتہ ہے جب بھی خودکشی ہوتے ہے وہ خلا میں پاؤں لٹکے ہوتا ہے پیچھے میں, لیکن یہ ایک قسم کے وہ بیڈ کے اوپر جو رکھا ہوا ایک وہ صوفہ تھا, اس صوفے ٹائپ پہ وہ بیٹھی تھی اور گردن اس میں جو ہے وہ, تو یہ خودکشی اس طرح سے یہ انوکھا کیس بھی ہے جو کہ سب کی توجہ کا مرکز بنا. کے آخر کیا ہوا کہ جو ان کی پنکھے کے ساتھ دوپٹے سے جو ہے وہ ان کی لاش, پھندا لگی لاش ملی ہوئی اور وہ سٹنگ پوزیشن میں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ معمہ تھا جو کیوریوسٹی پیدا کر رہا تھا ہر انسان میں, اور ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ خودکشی نہیں, یہ قتل ہے. چونکہ اس وقت یہ انڈر ٹرائل تھا تو ہم کہہ نہیں سکتے تھے کہ یہ خودکشی ہے یا قتل ہے, ہم یہی باتیں کر رہے تھے. لیکن جیسے عدالت کا فیصلہ آیا تو یہ قتل ثابت ہو گیا. تو ہمیں پہلے دن ہی جو ہے جب بھی وہ تصویر دیکھ کے لگ رہا تھا اور وہی چیز جو ہے وہ سامنے آئی. اچھا عمران, کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ وقوع ہوتا ہے تو نظر آتا ہے کہ مطلب اس کو ایک خودکشی کا رنگ دیا جا رہا ہے, اور بڑا مطلب ایک پریشر بھی تھا, ایک وہ تھا. پھر اگر ہم مدعی کی بات کرتے ہیں اسد عباس علی شاہ, تو اس نے بھی کافی عدم اعتماد کا اظہار کیا ملتان پولیس پر, اور جس کی وجہ سے لاہور سے لوگ آئے, GIT تشکیل دی گئی. تو کیا دیکھتے ہیں کہ اگر ایک مؤثر تفتیش نہ ہو تو کیس کس طریقے سے مطلب اس کو خراب کیا جا سکتا ہے؟ اذان بھائی, میں وہ بندہ ہوں جب جیسے یہ ہوا تھی ڈیتھ تو میں موقع پہ وہاں اس دن گیا تھا, جب سارے لوگ اکٹھے تھے, فرانزک ٹیم میں تھی, اس وقت ہم پہنچ چکے تھے اور ہم باہر کھڑے تھے. اس وقت مجھے یاد ہے کہ آئیو جو رمضان نامی ایک تفتیشی ہوتا تھا نیو ملتان کا, وہ وہاں پہ آیا ہوا تھا اور پولیس کی نفری بھی تھی. کہنے کا مقصد ہے ملتان پولیس پہ عدم اعتماد اس لیے انہوں نے کیا, شروع سے ہی وہ کر رہے ہیں. ہم نے بھی پریس کانفرنس, ہم نے پوچھا, پریس کانفرنس کی, تو اس وقت جو موجودہ CPO صادق علی ڈوگر صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ اس جو شواہد ہیں ابتدائی طور پہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ خودکشی ہے, یعنی کہ ابھی فیصلہ نہیں آیا تھا, ابھی چیزیں نہیں کلیئر ہوئی تھی. انہوں نے بھی خودکشی کے حوالے سے یہ بات کی تھی. تو اس لیے پھر اس کے بعد جو ہے اسد بادشاہ جو کہ والد ہیں ثانیہ کے, انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا اور انہوں نے ہائی لیول کی JIT بنانے کے لیے لاہور گئے, اور پھر وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا, اس میں بخاری صاحب آئیں, پرویز صاحب آئیں, بار بار یہ پریس کانفرنسز ہوئیں.
डोमेस्टिक वायलेंस की बार बार बात होती रही, और सानिया ज़ोहरा के बाद आपने देखा होगा तो बड़े कवानीन में तब्दीलियाँ भी हुई हैं कि खातून की FIR एक कॉल पे डोमेस्टिक वायलेंस की वो कॉल करेंगी। वीमेन वॉक सेंटर बनाया गया, उसके साथ अब जो थानों में ख़वातीन को के केसेस सुनने के लिए जो लेडीज़ को अपॉइंट किया गया, निश्तर में ख़वातीन को अलग डील करने के लिए। तो ये सानिया ज़ोहरा केस के बाद हमने देखा पंजाब हुकूमत ने जो है जितनी कि तरमीम ख़वातीन आई। पे हाँ डोमेस्टिक वायलेंस जो घरेलू तशद्दुद का शिकार होती है, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा इमरान, क्या कहते हैं, मतलब असद अब्बास अली शाह साहब जो हैं वो एक मशहूर शख्सियत हैं मुल्तान की, वो मतलब इतनी हैसियत रखते थे कि वो 1.5 साल इस केस को लेकर चले और इन द एंड मतलब जीत इंसाफ की हुई। एक आम आदमी जो कि एक इंतहाई गरीब आदमी है, अगर उसके साथ ऐसा कोई सानिया हो जाता है तो क्या हमारा सिस्टम उसके लिए भी इस तरह खड़ा होता है? आप क्या देखते हैं? देखें आज़ान भाई, मैं आपको बताऊं, अब जो सोशल मीडिया है ये हर बंदे की आवाज़ है। असद अब्बास शाह भी अपने लिए चीखता चलाता ना तो आज शायद जो है उससे इंसाफ ना मिलता। तो ज़ाहिर बात है जब तक बच्चा रोता नहीं है दूध नहीं मिलता, जब तक जो वुरसा हैं वो किसी फोरम पे एहतजाज नहीं करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, अगर उनके साथ नाइंसाफ़ी किसी भी लेवल पे हो रही है, वो सोशल मीडिया पे नहीं आएंगे, वो मीडिया पे नहीं आएंगे, वो हाई ऑफिशल्स के दफातर में नहीं जाएंगे। जब वो खुद ही नहीं जाएंगे, इन लोगों जो आम लोग आप जिन्हें कह रहे हैं जो केस सामने नहीं आते छोटे, मेरा ख्याल है कि वो उस तरह से टेकअप नहीं कर सकते जिस तरह से असद अब्बास ने टेकअप किया। वो भी वो इतना हाई वो नहीं था। असद अब्बास पहले दिन से अपने सोशल मीडिया पे जो है चीख रहा है कि मेरा कत्ल है, ये हो गया, मुझे इंसाफ चाहिए। हर पेशी पे वो पूरी बता रहा होता था, मीडिया में भी बता रहा होता था। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि जब ये मामला होता है उससे पहले जब मतलब हमें रिपोर्ट्स जो हैं उसमें ये कहा जाता है कि सानिया ज़हरा जिस दिन कत्ल किया गया वो 6 महीने की हामला थी। आपको ये सारा इल्म था कि सानिया दोबारा मतलब? जी जी, सानिया ने मुझे 5 मार्च को सानिया की मुझे लास्ट कॉल आई थी जिसमें सानिया ने पैसे मांगे थे और सानिया ने कहा था मामा मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन अली रज़ा कह रहा है कि अबॉर्शन करवाओ। तो उसके बाद जब मैं सानिया के घर गई हूँ, जिस तरह से सानिया को वहाँ पे फ्रांजिक आई है, तो मुझे वहाँ की लेडी डॉक्टर ने कहा आपको पता है आपकी बेटी 5 माह की हामला है। नहीं, जब लास्ट टाइम आपकी मुलाकात होती है और ये वकूआ वाला है 9 जुलाई 2024 का वाक़या, मतलब कितने अरसे पहले आप मिली थी लास्ट मैं टाइम? सानिया को 28 अक्टूबर 2023 को लास्ट हम लोग मिले थे, वो भी मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तो तब वो आई थी। मतलब को 8-9 महीने का गैप आया आपकी और आपकी बेटी की मुलाकात का, और उसके बाद जब आप मुलाकात करती हैं तो वो सानिया नहीं होती, वो इस दुनिया में नहीं होती। जब आपको वहाँ बुलाया जाता है उस दिन 9 जुलाई 2024 को, तो फिर क्या मंजर था? जब फ़ोन आया था हमारी तो सोच भी नहीं थी कि इस तरह से मतलब कि इसको हैंग कर दिया होगा। जब मैं गई पूरी बहुत पुलिस थी, अली रज़ा भी वहाँ खड़ा हुआ था। मेरा पहला लफ्ज़ था कि मैंने कहा अली रज़ा फिर तूने मार दिया उसको, क्योंकि मैं सानिया को कहती थी सानिया ये दरिंदे लोग हैं, ये तुम्हें मार देंगे। क्योंकि सानिया के जो मामलात होते थे वो सास ससुर को कहती थी कि मुझे ये मारता है, इसकी सास कहती थी कि आहिस्ता रोया करो। ये सब सानिया बताती थी ना बातें। सानिया के नाना की, मेरे वालिद की डेथ हुई, जिन्होंने मेरे बच्चों को, नानके आपको पता है कितने प्यारे होते हैं, जिन्होंने मेरे बच्चों को पाला है, उसके वहाँ पर आने की इजाज़त नहीं थी उसको, वो नहीं आई। भाई की डेथ पे वो 2 घंटे आई, वो जुमेरातों पे 2 घंटे आती थी। उसके पहरे के ऊपर उसकी नंद की बेटी और उसके साथ नौकर होते थे कि माँ के पास अकेले नहीं बैठना। और हर मौके पे मेरी सानिया से झगड़ा होता था कि सानिया वापस आ जाओ, जो इनके हालात हैं वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मेरे बेटे के 2 हफ्ते के बाद उसने अपने सगे भाई की शादी में नहीं आने दिया उसको। मेरे बेटे के 2 हफ्ते के बाद गुजर जाने के सानिया को भेजा अली रज़ा ने और अज़रा ने कि बाप को कहो कि जो बेटे वाली थी ना मार्केट, जो फ्रंट वाली, वो वाली अब तुम्हें दे दे। और रोई, इतना रोई, कहती है कि मैं कुछ भी मम्मा कहती रहूँ ना, आपने मेरे जीते जी मैं अली रज़ा को कुछ नहीं देना, और मैं कुछ भी कहती रहूँ ना, मैं इनके प्रेशर में हूँ। तो इस पर हम पूरा घर लड़ता था कि वापस आओ, बच्चे लेकर वापस आओ। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि बच्चे छोड़ के तुम वापस आओ। सानिया का पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म था सानिया के लिए, जो सानिया ने बेटियों को, यहाँ मैं ये दूंगी पैगाम कि बेटियों को अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। पहले थप्पड़ पे ही जब तक बच्ची खुद नहीं आवाज़ उठाएगी, पेरेंट्स हमारी तरह मर जाएंगे कह के लोगों के आगे हम लोग बुरे बनेंगे। दुनिया में हो रहा है कि आपने पहले नहीं बुला लिया, आपने पहले नहीं बुलाया।
जितना सानिया का जितना हम चाहते थे ना कि ये वापस आ जाए, सानिया उतना ही उस घर को अपना घर बनाती, नहीं मम्मा बच्चे बड़े हो जाएंगे, यही बच्चे ठीक करेंगे इसको। मैं कहती थी कि ये तुम्हें मार देगा, दरिंदा आदमी है। कहती थी मम्मा मैं उसके बच्चों की माँ हूँ, आपको उससे नफ़रत है इतनी, वो कभी भी इस तरह से कुछ नहीं करेगा। आज क्या कहती हैं, आज उन माँओं को क्या कहेंगी जो कि बिल्कुल आपकी तरह माएँ हैं, जिस तरह आपकी सानिया ज़हरा थी, ऐसी बेतहाशा इस मुल्क में सानिया ज़हरा माएँ हैं जो शायद कहीं ना कहीं गलती हुई। आज मतलब एक गिल्ट होगा कि काश उस वक्त रोक लेते। उन माँओं को क्या पैगाम देंगे? जब एक तो बेटी की दोस्त बने ताकि कि बेटी आपसे हर बात शेयर करे, और जो भी हो जाए बेटियों को सोचना चाहिए कि माँ बाप से बढ़ के आपका कोई भी इस दुनिया के अंदर इतना मुखलिस है ही नहीं जो माँ बाप हैं। और माँ बाप से कभी भी जहाँ पे आपको रोका जाए कि माँ बाप से नहीं रखनी, वहीं पर आप वो घर छोड़ दें, क्योंकि बेटियों के लिए, औलाद के लिए सबसे ज़्यादा दिल को सुकून मिलता है जब बेटी अपनी माँ से बात करती होती है। शरीयत क्या मैसेज देंगे? आज एक बेटी को इंसाफ मिला, लेकिन आज जो दूसरी बेटियां जो बहुत सारी इस वक्त घर में मौजूद हैं, जिन्होंने अभी ब्याह कर अपने घरों में जाना है, और बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं, लेकिन रास्ता नहीं मिलता, आखिर वो करें तो करें क्या? उन बच्चियों के लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं आपको चैनल पे उन बच्चियां जो मेरी ये आवाज़ सुन रही हैं कि बेटा आपकी शादी हो चुकी है या अभी आप लोगों की शादी होनी है, आप लोगों के लिए माँ बाप के दरवाज़े कभी बंद नहीं होते। अगर आप लोगों के ससुराल में किसी किस्म के ऐसे हालात व वाक़यात पैदा हो रहे हैं कि आपको ख़दशा है कि आपकी जान जा सकती है, कभी भी ये ना सोचिएगा कि आप अपने माँ बाप पे कभी भारी पड़ेंगी। यकीनन हर माँ बाप के दरवाज़े अपनी बच्चियों के लिए खुले होते हैं। तो जो बच्चियाँ शादीशुदा हैं, खुदा न खास्ता इन हालात से गुज़र रही हैं, अपने वालिदैन से शेयर करें। जिन बच्चियों की शादियां होनी हैं वो भी जहन में रखें कि कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मुल्क में हमारी एजेंसीज़ बहुत दुरुस्तगी से अपना किरदार अदा कर रही हैं। हमारा अदालती निज़ाम इंसाफ की जो तरसील है अपना दुरुस्त तरीके से चल रहा है। और लास्टली मैं आपके चैनल की वसातत से दूंगा कि अगर अव्वल तो किसी के साथ इस किस्म का कोई वाक़या अल्लाह ना करे कभी हो, लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी भी घर में इस किस्म का इवेंट हो जाता है तो सबसे पहले 15 पे कॉल करें। उसके बाद जो भी पुलिस ऑफिसर मौके पर आया है, और सब पुलिस ऑफिसर की ऑफिशियल ड्यूटी भी है, लेकिन आप अगर उसको ये रिक्वेस्ट करें कि जी इस सीन को प्रिजर्व करें, और PFSA टीम को जो है मौके पे बुलाकर एविडेंसेस कलेक्ट करें, क्योंकि वो टाइम होता है कि एविडेंसेस कलेक्ट की जानी होती हैं। जो पहला विज़िट होता है सीन ऑफ ऑकरेंस पे, सबसे अहम मर्डर केस में वो जो पहला विज़िट ऑफ द प्लेस एट द प्लेस ऑफ ऑकरेंस होता है वही अहम होता है। और इस केस में भी ये हुआ कि वो जो पहला विज़िट है, वो पहला जो फ़ैसला है, तो वो एक आज इस केस के डिसीजन में वो सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा किया उस वक्त। तो जी, तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा शहरियार साहब का, और यहाँ मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा उस मोहम्मद शफीक को जो कि वाकई सलाम का हकदार है। जब सास ससुर नंद और देवर ताने और बदतमीज़ी करें आप बेटी को, फिर उस बसाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सानिया ज़हरा का फ़ैसला एक पाकिस्तान की तारीख का ऐसा फ़ैसला है जो डोमेस्टिक वायलेंस बहू के ख़िलाफ़ एक ढाल के तौर पर आएगी। और अब करने वाले जो जुर्म इस तरह का बहू के साथ या बीवियों के साथ इस तरह का जो जुल्म सितम करने वालों को भी एक आगाही हो गई कि अगर इस तरह होगा तो इस तरह की सज़ा होगी। अच्छा शाह साहब, मैं यहाँ एक बात पूछना चाहूँगा, ये सारा वाक़या जो मतलब आपने इतनी मेहनत की, इतने महीने, मतलब ये कोर्ट कचहरी, मतलब पुलिस और बहुत सारे प्लेटफॉर्म जहाँ जहाँ आप गए, कौन सा एक ऐसा ट्रैगिंग पॉइंट कहेंगे कि जिसने आपको हिम्मत दी और आपको लगा कि मुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा? देखें, मैं अल्लाह पे बड़ा तवक्कल करता था। मेरा परवरदिगार आदिल है, उसने अदल करना था। जब मैं अपनी बेटी का फ़ैसला सुनने गया ना, मैं कुरान मजीद के नीचे खड़ा हो के मैंने कहा, परवरदिगार अल्लाह, रहमान अल्लाह, रहीम अल्लाह, करीम अल्लाह, वादउल्ला शरीक अल्लाह, जो हक और सच हो आज वो फ़ैसला हो। और मेरे अल्लाह ने ऐसे किया। अब बात तकलीफ़ मुझे बड़ी हुई है। शुरू में जब मैं जाता था
لوگ کہتے تھے کہ اس کی بیٹی خودکشی کر کے آ گیا, اس نے یوں کرنا ہے, اس نے یوں. میں کہتا تھا میری بات تو سنی جائے. پولیس نے میری بات نہیں سنی, میرا موقف نہیں سنا, میرے ملزمان کا ریمانڈ ضائع کیا. میں نے ایک اور جس میں میری اپنا اس نے داماد نے شادی کی ہوئی تھی, اس کی ایف آئی آر کروائی. اس ایف آئی آر میں نے پولیس نے ریمانڈ لینا تھا, پکڑ کے فوراً جوڈیشل ریمانڈ پہ اس کو بھیج دیا. میں بیٹھا نہیں, میں نے کوئی تفتیش تبدیل نہیں کروائی. خود جو ناکام نکمے افسران تھے وہ خود بے عزت ہو کے تکلیف میں جب ہوتے تھے, ان کو دیکھتے تھے کہ اب جو ہے نا یہ معاملہ اتنا اٹھا ہوا ہے ہم سے, بس ہمارے بس میں. اور اللہ نے پھر ایسا سبب پیدا کیا, ایسی جے آئی ٹی بنی جو ایسے اعلیٰ افسران صہیب اشرف اور نوید ارشاد نے, اور پھر فرینزک نے, پھر پروسیکیوٹر جنرل فراد شاہ صاحب نے, سیکرٹری قانون, ہوم سیکرٹری, چیف سیکرٹری, ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے, اس کے ساتھ ساتھ پھر جو پروسیکیوٹر بلال نعیم تھا, ان سب نے فیکٹس اینڈ فگر پر میرا ساتھ دیا. میں ایک چیز پروف کرتا گیا ہوں, اب رہتی دنیا تک ثانیہ زندہ رہے گی عدالتوں میں جب بھی کسی بچی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کرے گا. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ آہو بکا سن رہے تھے ایک باپ کی جس نے اپنی ایک بیٹی کھوئی ہے. ہمارے معاشرے میں بیٹیاں سانجی ہے, لیکن آج وہ دوسری کی بیٹیوں کے لیے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہے کہ خدا را جو اس سے غلطی ہوئی وہ آپ غلطی نہ کریں. اچھی طرح پراپر انویسٹیگیٹ کر کے اپنی بیٹیوں کا رشتہ کریں, اور جب بھی کوئی وقت آپ کو بتائے کہ یہاں رک جائیں تو خدا را وہاں رک جائیں. اس دعا کے ساتھ یا رب العالمین, یا رحیم, یا کریم, یا ارحم الراحمین اس ارض مقدس کو, اس پاک سرزمین کو امن کا, خوشیوں کا گہوارہ بنا دے. اپنے میزبان سید اذان شاہ کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.